السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی فتنے کی وجہ سے بہت زیادہ اجتماعیت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اجتماعیت ٹوٹتی ہے۔ ابھی جو کل ہم نے ویڈیو ریکارڈ کری تھی قرآن اور گرامر کا مسئلے کے موضوع پر، جس میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے تعلق سے بات ہم نے کری تھی کہ حضرت مفتی صاحب کا جو منشا اور مقصد جو تھا اور جو بات انہوں نے کہی تھی، اس سے قرآن کریم ہی کی عظمت کو بیان کرنا اور اس کی جلالت شان کو نمایاں کرنا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اگر رد و بدل کی گنجائش ہوتی تو کوئی شخص گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے رد و بدل کر سکتا تھا، لیکن کسی کی اتنی ہمت بھی نہ ہو سکی۔ خیر، اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو کتنا بھی بیک فٹ پہ آنا پڑے، آ جانا چاہیے اور اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح حضرت مفتی صاحب سے امید تھی، اس سے پہلے بھی ان کا ایک وضاحتی بیان آیا تھا، اور اس وضاحتی بیان سے بھی بعض لوگوں کو تشفی نہیں ہوئی تھی، تسلی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اب صاف الفاظ میں اپنے الفاظ سے رجوع کیا ہے، صاف صاف کہتے ہوئے کہ جن حضرات کو بھی میرے اس بیان سے تکلیف ہوئی ہے میں رجوع کرتا ہوں۔ چلیے ہم مفتی صاحب کے بیان کو ہی سنتے ہیں، اور کہ مفتی صاحب نے کیا بیان بسم کیا۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے، جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی، جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں۔ یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ ظاہر بات ہے، جو بھی مبلغ ہوگا، داعی ہوگا، وہ داعی اسی چیز کا تو ہوگا، قرآن و سنت کی طرف بلانے والا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی داعی کے تعلق سے یہ گمان کر لیا جائے؟ مفتی صاحب کے الفاظ بھی جو تھے وہ غلط نہیں تھے، وہ اپنی جگہ صحیح تھے، ہاں تھوڑی بہت لوگوں کی سمجھنے میں اس کو غلطی ہوئی ہے۔ لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے۔ بہرحال الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔
تو یہ بیان آپ نے حضرت مفتی صاحب کو سنا اور بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت مفتی صاحب اب اپنے صاف الفاظ میں اپنی باتوں سے بھی رجوع کر چکے ہیں تاکہ اجتماعیت یہ خراب نہ ہو۔ اصل میں اس طرح کے جو موقع مل جاتے ہیں نا شریر لوگوں کو، تو وہ شریر لوگ اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی شرارت کو پھیلاتے ہیں، اور امت میں ہر طرح کے افراد ہیں جن کی ذہن سازی کر کے کسی کے خلاف ورگلایا جا سکتا ہے، بھڑکایا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسا اقدام بھی کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچے یا اس کے اہل و عیال کو یا اس کے مال کو نقصان پہنچے۔ تو مفتی صاحب کا یہ رجوع کرنا میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد اب کسی قسم کا لوگوں کے دلوں کے اندر خلجان یا تردد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔